کیا بات ہے واہ واہ کیا بات ہے واہ کیا بات ہے واہ کیا بات ہے واہ کیا بات ہے واہ کیا بات ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے سردار تھے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے انتقال کے بعد کسی نے آپ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا اللہ پاک نے رحم فرمایا، مجھے بخش دیا اور جنت عطا فرما دی ہے. خواب دیکھنے والے نے پوچھا کس سبب سے؟ فرمایا بارگاہ الہی میں میری حاضری ہوئی، میرا حساب لیا گیا، فرشتوں کو حکم ہوا اس کے گناہ شمار کرو. فرشتوں نے گناہوں کی گنتی کی، پھر حکم ہوا اس نے دنیا میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے ہیں، ان کی گنتی کرو. فرشتوں نے میرے پڑھے ہوئے درود شریف شمار کیے، پس میرے پڑھے ہوئے درود شریف میرے گناہوں سے زیادہ نکلے. اللہ پاک نے فرمایا اے فرشتوں کافی ہے، اس کا مزید حساب نہ کرو، اسے ہماری جنت میں لے جاؤ. اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کاہے گدا، مولا نے مجھے یوں بخش دیا. سبحان اللہ، صلو علی الحبیب علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی حاضرین، مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر پروگرام ہم لے کر آ گئے ہیں جس پروگرام کا نام ہے واہ کیا. جی ہاں، پروگرام کا نام ہے، ادھر کے لوگ بولیں زبردست. یہ آپ کا کمپٹیشن ہے، دیکھتے ہیں کس کی زیادہ تیز آواز آتی ہے. جی آپ لوگ بتائیے، مل کر بولیں. جی ہاں، پروگرام شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے واہ کیا بات ہے. یہ بتائیے آپ لوگ کی طبیعت کیسی ہے؟ جب کوئی خیر خیریت معلوم کرے تو اچھے انداز سے جواب دینا چاہیے. کیسی طبیعت ہے؟ ہاں جی، ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. انداز ہے جیسے ہمارا پروگرام کا نام ہی یہی ہے واہ کیا بات ہے. یہ بندہ جب بولتا ہے جب خوش ہوتا ہے کسی بات پر. ویسے یہ نام رکھ کر جو ہے نا وہ تھوڑا سا یوں ہو گیا کہ پروگرام بھی اسی انداز سے چلانا پڑے گا کہ خوشی خوشی پروگرام کرنا پڑے گا، کیونکہ پروگرام کا نام کیا ہے واہ کیا بات ہے. اب کوئی یوں افسردہ بیٹھا ہوا ہو اور اس سے پوچھے بھائی پروگرام کا نام کیا ہے؟ واہ کیا بات ہے. جچے گا؟ کیونکہ یہ نام لیا ایسے ہی جائے گا واہ کیا. جبھی تو مکہ شریف کی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں نا واہ کیا بات ہے مدینے کی، واہ کیا بات ہے. کوئی پیاری سی بات، کوئی اچھی سی بات سننے میں آ جائے تو بندہ یہی زبان سے کہتا ہے نا واہ کیا بات ہے. تو آئیے آج کا پروگرام آپ اور ہم سب مل کر کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے رہنا ہے ہمارے ساتھ اور ہم ہوں گے آپ کے ساتھ. جی آپ میں سے کوئی بتائے گا پروگرام کا نام کیا ہے؟ مائک جی کون بتائے گا؟ لیکن انداز ایسا ہونا چاہیے مسکراہٹ والا، اچھے انداز سے. جی میرے بھائی، نام محمد صداقت اتاری. پروگرام کا نام واہ کیا بات ہے. اس نام کو کسی اور زبان میں بتا سکتے ہیں؟ جی آپ بتا سکتے ہیں؟ کوئی اور زبان؟ سندھی میں. سندھی میں بتائیں گے ہمارے بھائی. جی واہ کیری گال ہے. زبردست زبردست. واہ آپ کی زبان میں بتا رہے ہیں بھائی. نام محمد شکیل اتاری. شکیل اتاری. کون سی زبان؟ بلوچی میں. بلوچی میں. واہ چو ابرے. ایک اور بار ہو جائے. واہ چو ابرے. ساؤنڈ والے بھائی ساؤنڈ بھی چلا دیں ذرا، ماحول بن جائے گا. اچھا دوبارہ. واہ چو ابرے یعنی کیا بات ہے. ہم سمجھ گئے وہی ہے. اور کوئی کسی اور زبان میں اور اچھے انداز سے؟ سندھی میں ہو گیا، بلوچی میں ہو گیا. جی ہمارے ساتھ جو ہے آپ بتائیں گے کون سی زبان میں؟ پنجابی. چلیں تسی صحیح، ٹھیک ہے، تسی صحیح گل کرنا، ٹھیک ہے. نام بتائیے، اپنا نام بتائیے. محمد حسن رضا اتاری. جی حسن رضا اتاری. پنجابی میں واہ کی گالے. ساؤنڈ والے بھائی اگر ساؤنڈ چل جائے تو اچھا مول بن جائے گا. جی واہ کی گالے. واہ کی گالے. اس کو اور خوش ہو کے بول سکتے ہیں
واہ کی گالے ماشاءاللہ، واہ کی گالے گالے، زبردست زبردست. اور کون ہے؟ کون سی زبان؟ آ جائیں بھائی، آ جائیں، سرائکی والے بھی آ جائیں جی. کس نام 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 نام؟ محمد جمیل اطاری. سنجیدہ نہیں ہوئے، نام بھی ایسے بتانا خوش ہو کے. جی محمد جمیل اطاری. مائک قریب. محمد جمیل اطاری. بتائیے. واہ کیا گال ہے مدینے دی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ویسے ہنستا چہرہ ہے جمیل بھائی کا، مسکراتا چہرہ، زبردست. اور کوئی بات اور کسی زبان میں؟ اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے پروگرام کی ہیں کچھ خاص باتیں، اور اس میں سے ایک خاص بات یہ بھی ہے، ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں ہمارے دو بزرگ، اور آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے بزرگ ہیں. جی قاضی عتیق راجپوت اتاری. کیسا ہوگا آج کا پروگرام؟ واہ کیا بات ہے. ہاں دوبارہ ہو جائے ایک مرتبہ. واہ کیا بات ہے. ماشاءاللہ. یہ رہا چلا بھی ساؤنڈ. ایک اور بزرگ چینل سے آئے ہوئے. جی محمد نیاز اتاری. نیاز اتاری. جی کیسا ہوگا آج کا پروگرام؟ آج کا پروگرام واہ کیا بات ہے. آج کا پروگرام واہ کیا بات ہے تو ہو گئی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس پروگرام میں آپ ایسی باتیں سنیں گے جسے سن کے آپ کا دل خوش ہو جائے گا، آپ بولیں گے. اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں دو مبلغین، اور آج بھی ہمارے ساتھ دو مبلغ ہیں. ایک ہیں ہمارے راشد بھائی. کیسے ہیں راشد بھائی؟ پہلے بھی پروگرام میں آئے تھے آپ؟ جی جی اس دفعہ بھی آ گئے. آپ کی شفقت ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ماشاءاللہ ہمارے سید صاحب، آپ دیکھتے ہیں ان کا پروگرام وغیرہ ہے نا کڈس مدنی چینل پر بھی، اور آج بھی ہمارے پروگرام میں ایک اچھے انداز سے ایک اچھا ماحول بنے گا. نعت خواں بھی ہوں گے اور آپ آڈینس بھی ہوں گی. پروگرام میں ہے شاندار اور جاندار سیگمنٹ ہے ہر صحابی نبی سب صحابیات بھی زبردست زبردست. اور سیگمنٹ ہوگا باتیں ہیں کچھ خاص. اس باتیں کچھ خاص میں ہم آپ سے بھی کچھ خاص باتیں سنیں گے. پروگرام میں ہے بہت کچھ. آئیے پروگرام کو مزید آگے کی جانب لے کے چلتے ہیں اور شامل کرنے لگے ہیں پہلا مرحلہ، پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے کہانی. واہ کیا بات ہے. واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج کی کہانی ہے بڑی پیاری سی. جی شامل رہنا، آپ نے شامل رہنا، ٹھیک ہے جی. اور آج کی کہانی ہے ایک فرضی کہانی ہے، لیکن ایک کہانی کے اندر ایک کھانے کی چیز ہے جو ہمارے یہاں بڑی شوق سے کھائی جاتی ہے سردیوں میں. مونگ پھلی اور بہت مہنگے ہو گئے. نہیں مچھلی کون بول رہا ہے؟ مچھلی کس نے بولا ہے؟ آج کی کہانی ہے مچھلی. ٹھیک ہے، آپ کہانی سنیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مزے کو مزہ آ جائے گا. ایک شہر تھا، اس میں جو ہے وہ ایک اچھا ایک ماحول بنا ہوا تھا، لیکن ایک ایسا شخص جو ہے وہ شامل ہو گیا، اس شہر کا رہنے والا تھا. اب وہ ایسی باتیں کرنے لگا کہ بندہ تو صحیح ہے، لیکن اس کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی، اور یہ بات تھی کہ سب کچھ صحیح ہے، سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیسے ہو جاتی ہے. جیسے لوگ بولیں زیارت ہوئی، بولے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا زیارت کیسے ہو جاتی ہے. اب یہ بات بڑھتی رہی. اب وہ سمجھ کے نہ دے. جو اس وقت کا بادشاہ جو تھا اس کو بھی یہ بات پہنچی، بولے بادشاہ سلامت سب کچھ صحیح چل رہا ہے، بھائی ایک شخص ہے جو اس قسم کی باتیں کرنے لگا ہے. بادشاہ نے کہا اچھا. بادشاہ نے کہا جاؤ اس کو میرا پیغام پہنچا دو. بولے کیا پیغام؟ بولے اس کو بولو جا کر تمہاری دعوت ہے. اب جب اس کے بعد یہ بات پہنچتی ہے بادشاہ نے کی ہے میری دعوت اور رات کا کھانا بادشاہ کے ساتھ کھانا ہے، یہ بڑا خوش ہوتا ہے. اب اس تاریخ کا انتظار کرتا ہے، جیسے سمجھے 12 تاریخ. اب وہ 12 تاریخ جیسی آئی، یہ صبح جب اٹھا تو صبح کا ناشتہ اس نے ہلکا کیا، دوپہر کا کھانا کھایا ہی نہیں کیونکہ رات میں دعوت ہے، اور دعوت کس کی ہے؟ بادشاہ کے محل میں جانا ہے. اب یہ تیار وغیرہ ہو کے بادشاہ کے محل میں پہنچ گیا. کس چیز کے لیے؟ دعوت کے لیے. اب جیسے محل میں پہنچا تو بادشاہ نے کہا کہ کھانے میں جو بھی بنانا ہے
وہ بنانا ہے مچھلی میں. بریانی بنے گی, کوفتے بنیں گے, یعنی جو چیز بھی بنانا ہے وہ مچھلی کے گوشت میں بنانا ہے. تو کہا کہ وہ جو بھی بنانا ہے مچھلی میں بنانا ہے. اب وہ جیسی دسترخوان لگا, اب دسترخوان پہ جو جو چیزیں لائی گئیں کھانے کے لیے وہ سب کس میں تھیں. اب یہ جب دیکھا اس کے تو دعوت تو بہت اچھی ہے, لیکن جیسے اس نے کھانا شروع کیا تو ہر چیز مچھلی میں, ہر چیز مچھلی میں, ہر چیز مچھلی میں. تو اس نے کھانے کے دوران کہا, بولے بادشاہ سلامت, صحیح ہے سب کچھ بنایا مچھلی میں ہے, پانی نہیں ہے, پانی رکھنا بھول گئے. بادشاہ نے کہا سب کچھ ملے گا لیکن پانی. ٹھیک ہے پھر جوس منگوا لیں, جوس پی لیں گے. بادشاہ نے کہا سب کچھ ملے گا کھانے میں, وہ بھی مچھلی میں, لیکن جوس یا پینے کی کوئی چیز نہیں دی آئی. اس نے یہ کیسی دعوت ہے. اب وہ اس نے چلو کھانا کھا لیتے ہیں, گھر پہ جا کے پانی آنی پی لیں گے آرام سے. اب یہ کھانا کھاتا گیا کھاتا گیا کھاتا گیا, کھانا کھاتے 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 اب جیسی جانے کا وقت آیا اس نے بادشاہ سے لی اجازت. بولے بادشاہ سلامت اجازت دیجئے. دل میں کہا آئندہ نہیں آؤں گا. اب جیسے جانے لگا تو بادشاہ کا ایک روب دبدبا. تو بادشاہ نے کہا آپ مزید کچھ اور دن کے ہمارے مہمان ہیں. اب یہ سن کے تو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیسی دعوت ہے. اب یہ چلتا رہا چلتا رہا. اب جب اگلا دن آیا تو جس کمرے کے اندر یہ ٹھہرا ہوا تھا وہاں ایک کھڑکی تھی. بادشاہ نے جو ہے وہ کھڑکی کھولی کہ دیکھوں تو کس حال میں. جیسی کھڑکی کھولی تو اس شخص نے چکر لگا رہا. جیسی کھڑکی کھلی بادشاہ کو دیکھا. بادشاہ نے کیا حال ہے؟ بولا بادشاہ سلامت بس پانی پلا دیں. بادشاہ پانی نہیں ملے گا, مچھلی کھانی ہے تو کھا لو. بولا بادشاہ نہیں کھانی ہے مچھلی, پانی منگوائیے پانی. بولا پانی نہیں ہے. چلتا رہا سلسلہ. اگلا دن آیا, بادشاہ نے دیکھا وہی کیا حال ہے اس کے. اب جیسی بادشاہ روم کی طرف جاتا ہے کھڑکی کھولتا ہے تو یہ شخص لیٹا ہوا ہوتا ہے. جیسی بادشاہ کو دیکھتا بولا بادشاہ سلامت پانی منگوائے پانی. بادشاہ نے کہا پانی نہیں ہے. آپ لوگ بھی کھائیں گے کیا؟ بولے بھائی مچھلی کھانی ہے کھا لو. بولا نہیں کھانی ہے مچھلی, پانی منگائیے. بادشاہ نے کھڑکی بند کی. کیا بولتا بادشاہ کے آگے. اب جب تیسرا دن آیا بادشاہ نے پھر کھڑکی کھولی. جیسے کھڑکی کھلی تو یہ لیٹا ہوا تھا. اب اسے بولنے کی بھی ہمت نہیں تھی. جیسے بادشاہ کو دیکھا اشارہ کرتا ہے. بادشاہ پوچھا کیا حال ہے؟ بادشاہ کہتا ہے اب جب اس کی بولنے کی بھی ہمت نہیں ہے بادشاہ کہتا ہے دروازہ کھولو. دروازہ کھلتا ہے, بادشاہ پلاؤ اس کو پانی. یہ پانی پیتا ہے پانی پیتا ہے پانی پیتا ہے خوب پانی پیتا ہے, پیٹ بھر کے پانی پیتا ہے. پھر بادشاہ اس سے بات کہتا ہے یہ بتا تو سوتا تھا؟ بولا بہت سوتا تھا. بولا خواب دیکھتا تھا؟ بولا بہت خواب دیکھتا تھا. تو بادشاہ کہتا ہے یہ بتا تو خواب میں کیا دیکھتا تھا؟ بولا بادشاہ میں پانی دیکھتا تھا, میں دیکھتا تھا بارش ہو رہی ہے, میں پانی میں جا رہا ہوں, پانی پانی, مجھے دریا نظر آ رہا ہے, نہریں نظر آ رہی ہیں, مجھے پانی پانی نظر آتا تھا. بادشاہ نے کہا بے وقوف آدمی, تو نے ایک دن دل سے پانی کو یاد کیا تو تیرے خواب میں پانی پانی آ گیا. اب کوئی دل سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرے تو خواب میں کرم نہیں ہوگا. محبت چاہیے, دل چاہیے, ایسا دل چاہیے, دل سے یاد کریں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو, درود و سلام کی کثرت کریں. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے, بار بار کریں گے, تصور مدینہ, تصور آقا کر کے سو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہو جائے گی. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کہ یہ رہتے مدینہ پاک میں تھے, رہتے مدینہ پاک میں تھے. فرماتے ہیں کوئی رات ایسی نہیں گزری جس میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کی ہو. ہر روز خواب میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت. ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ ہم خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں. یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے, اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے, ایک کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں بڑھائیے, اپنے دل میں بڑھائیے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں عبداللہ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں جو ہے وہ سن ہو گیا. ادھر کبھی ہاتھ سن ہو جاتا ہے, پاؤں سن ہو جاتا ہے, تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں مبارک جو تھا یہ سن ہو گیا.
یہ سن کر ایک شخص نے کہا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ محبوب ہے جسے آپ پسند کرتے ہیں اسے یاد کریں. یہ سن کر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ کا پاؤں ٹھیک ہو گیا. واللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو کوئی جو آہ کرے دل سے, ساری بات ہی دل سے, ساری بات ہی دل سے. دل اچھا ہو گیا تو بہت ساری چیز اچھی ہوئیں گے. آئیے اپنے پروگرام کو مزید آگے کی جانب بڑھاتے ہیں اور شامل کرنے لگے ہیں اگلا مرحلہ, اگلا سیگمنٹ جو کہ ہم اپنے کریں گے مبلغین کے ساتھ. آئیے بڑھتے ہیں. کیسے ہیں راشد بھائی؟ احسان ہی باپو, آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. ہمارے ساتھ ہمارے ناظرین بھی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ. اگر بات آپ کو پسند آئے تو آپ کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. آواز تھوڑی سی کم ہو گئی. نہیں, اسی طرح آپ نے اپنا جوش و خروش بڑھا کے ہی رکھنا ہے, برقرار رکھنا ہے. زبردست زبردست. راشد بھائی آپ کی جانب آئیں گے, کوئی سی بات بتائیں سبحان اللہ. کہ جو ہمارے بیٹھے ہوئے حاضرین ہیں اور جو ناظرین ہیں گھر پر, بولے کیا بات بتائیے راشد بھائی نے, سبحان اللہ. چلیں جی راشد بھائی. جی ماشاء اللہ, میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کے حوالے سے ایک بات ذکر کروں گا جو انفارمیٹیو بھی ہے اور بڑی ایمان افروز بھی ہے. جب سوال کیا جاتا ہے عموماً کہ دنیا کے اور کائنات کے پانیوں میں سے سب سے افضل اور اعلیٰ اور برکت والا پانی کون سا ہے, تو اب اگر دنیاوی پانیوں میں دیکھیں تو فوراً ذہن جاتا ہے آب زمزم کی طرف, اور یقیناً وہ برکت والا پانی ہے جس کے بارے میں خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ زمزم اس مقصد کے لیے ہے جس مقصد کے لیے اس کو پیا جائے, یعنی جس جائز مقصد کے لیے اس کو پئیں گے اللہ پاک اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا. اور اگر آخرت کے پانیوں میں دیکھا جائے تو حوض کوثر ایک مبارک برکت والا پانی ہے. لیکن علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ کائنات میں سب سے افضل پانی وہ کون سا ہے؟ سب سے افضل پانی وہ ہے جو کائنات کی سب سے افضل ذات کے جسم اقدس سے نکلا ہے, اور وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک انگلیوں سے جاری ہونے والا پانی ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا, انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری, واہ واہ کف دریائے کرم میں ہے رضا. کف کہتے ہیں ہتھیلی کو. اعلیٰ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہتھیلی ہے نا, یہ رحمت کا دریا ہے. کف دریائے کرم میں ہے رضا, 5 فوارے چھلکنے والے. اور یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ اسپیشلٹی ہے, کسی دوسرے نبی کی سیرت میں بھی یہ چیز نہیں پائی جاتی. شاہ صاحب کچھ معجزات ایسے ہوتے ہیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں بھی نظر آتے ہیں, دیگر انبیاء کو بھی عطا کیے گئے, لیکن معجزات کا ایک لمبا تسلسل ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں کسی نبی رسول کو وہ معجزہ نہ دیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا. جیسے کہ چاند کو توڑ دینا, ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لوٹا دینا, معراج کا معجزہ, یہ وہ ہیں جو حضور کی اسپیشلٹیز ہیں. اسی طرح یہ جو انگلیوں سے پانی جاری ہونے کا واقعہ, اور یہ صرف مقام حدیبیہ پر نہیں ہوا, 1 سے زائد مرتبہ یہ معجزہ رونما ہوا ہے. بخاری شریف میں اس کی متفرق روایات ہیں. تو اعلیٰ حضرت کا اگر وہ شعر ترنم میں بھی ہو جائے کہ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری, واہ واہ. انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے اس میں بھی واہ واہ آ گیا. پروگرام کا کچھ حصہ ہے, پروگرام کے نام کا کچھ حصہ, واہ کیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پنجاب کا بھی تذکرہ ہو گیا شعر میں. نہیں, پنج آب, یہ لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے. اچھا, آب فارسی میں کہتے پانی کو, اور پنج کا مطلب 5 ہے. پنج آب یعنی کہ وہ 5 مبارک انگلیوں سے 5 گویا کے پانی کے دریا جاری ہوئے تھے, پنج آب. اور پنجاب کو بھی پنجاب کہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہاں 5 دریا ہیں. یہ
یہی کہہ رہے ہیں کرنے لگا تھا۔ ماشاءاللہ۔ لیکن یہاں سے یہ استدلال نہیں ہوتا کہ اعلیٰ حضرت نے صوبہ پنجاب کا استدلال کس کس کی سمجھ میں آ گیا؟ یہ بھی ایک سوال ہے، دلیل بنانا، دلیل پکڑنا کہ بھائی دیکھیں اعلیٰ حضرت نے بھی پنجاب کا ذکر، سوال بھی ہو گیا جواب بھی ہو۔ ویسے یہ بھی سوال ہو سکتا تھا، یہ ایسی باتیں ہیں جو بار بار بندہ سنتا ہے۔ میں چاہوں گا راشد بھائی مشکل الفاظ تو ہوتے ہیں، کوئی ایسا مشکل الفاظ بتائیں، پھر دیکھتے ہیں کون اس کا مطلب بتاتا ہے۔ ٹھیک ہے چلیں، کوئی بھی استدلال آیا یہ بھی سکھا دیں۔ چلیں یہ کوئی شرعی اس میں کہ یہ چلتا رہتا ہے، یہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، اس میں سے کوئی ایک بات آپ کے حساب سے دیا ہے سوال، بنا ہے مشکل سا، دیکھتے ہیں کون اس کا جواب دیتا ہے۔ آسان کرنا ہے، جو یہ سنتے ہیں۔ لیکن شاہ صاحب ویسے تو بندہ بول لیتا ہے، لیکن جب کہا جائے نا تو پھر ابھی نہیں آ رہا، ایسے تو آپ کلام بھی لکھ رہے ہیں جی، آ جائے گا۔ میں جب تک آپ کے پاس آؤں گا، ٹھیک ہے، اور ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بھی ہیں، ٹھیک ہے، جس کو جواب آئے گا ہاتھ کھڑا کرنا ہے، میں وہاں تک پوچھتا ہوں شاید آ جائے کوئی، نکالیں اشعار میں سے ہی نکالیں جی۔ استفتاء کر لے، استفتاء کیا ہے؟ ویسے ضرورت نہیں ہے راشد بھائی کو، اللہ اکبر۔ مشورہ تو آپ نے اچانک سے بم پھوڑتے نا۔ چلیں شاہ صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ جی۔ اس استفتاء یہ کتابوں میں بھی ہمیں نظر آتا ہے، اور مدنی مذاکرے میں بھی امیر سنت بعض اوقات یہ لفظ ارشاد فرماتے ہیں۔ دوبارہ فرمائیے گا، پہلے تو اس کو یاد کرنا پڑے گا۔ استفتاء، استفتاء، اور استسقا بھی ہو سکتا ہے، بھائی نہیں مشکل وقاش شادہ مبلغ ہے نا، کسی بات کو ہو جائے گی۔ کسی کے لیے کسی چیز کو استثناء کرنا، اتنا مشکل ہے یہ۔ استفتاء فا کے ساتھ ہے۔ چلیں آپ ہی اس کو آسان کیجئے، راشد بھائی کیا کہیں گے؟ جی، استفتاء کا مطلب ہوتا ہے شرعی مسئلے کے حوالے سے سوال کرنا۔ آئیے احمد بھائی۔ شرعی مسئلے کے حوالے سے جو سوال ہوتا ہے اس کو استفتاء کہا جاتا ہے، اور شرعی مسئلے کا جو جواب دیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے فتویٰ، اور سوال کرنے والا مستفتی ہوتا ہے اور جواب دینے والا مفتی ہوتا ہے۔ یعنی جو ریٹن فارم میں ہو یا ویسے ہی کسی مفتی صاحب کے پاس جا کر اگر کوئی شرعی مسئلہ پوچھتا ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے کے بارے میں، تو جو کوسچن ہوتا ہے نا شرعی مسئلے کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، اس کو استفتاء کہا جاتا ہے، اور مفتی صاحب جو جواب دیں، خواہ وہ ان ریٹن ہو، تحریری ہو، یا وہ وربلی ہو، زبانی ہو، اس کو فتویٰ کہا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایک مشکل بات جو آسان کر کے بھی سمجھائی گئی، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ ہم جائیں گے کچھ کالز لے لیں، کالز دیجیے۔ میرا نام محمد شاہزم ہے، میں سکوان سے بات کر رہا ہوں۔ پیارے عابد بھائی آپ کیسے ہیں؟ میں آج آپ کو اچھی بات بتاؤں گا۔ عزت اور ذلت کوشش کے درجے نہیں بلکہ نصیب کے مقامات ہیں۔ دعوت اسلامی زندہ باد، واہ کی گل ہے۔ ہاں جی، یہ اچھا بولا آپ نے، اینڈ میں آگے واہ کی، یہ کس زبان میں بولا ہے؟ باقی وہ سمجھ میں نہیں آئے، سب مل کر کس زبان میں تھا؟ جی ہاں، اچھی بات کہی آپ نے، اور ٹکڑے ٹکڑوں میں کہی، ٹکڑے ٹکڑوں میں کہی، ماشاءاللہ۔ ایک اور کال دیں۔ میرا نام سیف فہد اتاری ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ پیارے پیارے عابد بابو، واہ کیا بات ہے، پروگرام شروع ہو گیا۔ ہم پشتو میں کہیں گے واہ صحابہ ردا، پنجابی میں کہیں گے واہ کی گل ہے، اردو میں کہیں گے واہ کیا بات ہے۔ جزاک اللہ خیر، دعوت اسلامی زندہ باد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک میرے بچے آپ کو برکت عطا فرمائے، مدینہ دکھایا آپ کو، کعبہ دکھایا آپ کو۔ ایک اور کال دیں۔ میرا نام عبید رضا تاری ہے۔ میرا نام ہانی ہے۔ ہم کراچی سے بات کر رہے ہیں۔ آج ہم آپ کو یہ سنائیں گے، سارے جگ نالو لگے دیا چنگیاں، دیا پاک دنیا، مدینے دیا پاک دنیا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ وقار شاہ صاحب بھی ہیں، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ نے بتایا بہت اچھی بات تھی، اچھی بات بتائی، ندیاں پنجاب رحمت کی جاری، واہ واہ۔ اب آپ نے بھی کوئی ایسی بات بتائیں کہ کیا بولیں گے بھائی آپ لوگ؟ جی وقار شاہ صاحب کیا فرمائیں؟ راشد بھائی وہ شعر سنا رہے تھے نا، دریائے کفے دریائے کرم میں ہے رضا، 5 فوارے چھلکنے والے۔ نے کہا یہ شعر رہ گیا تو پورا کر لیتے۔ ماشاءاللہ۔ تو بھی کہتے ہیں واہ کیا بات ہے، کہتے ہیں بھائی آپ کسی اور کے بولنے سے بھی بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ، اجازت دے دی باپو نے ہمارے، ماشاءاللہ۔ ایک آپ نے مچھلی کا ذکر کیا تھا، میں بلی کا کر لیتا ہوں۔ آپ مچھلی لے کر آئے تھے تو بلی، آئندہ جو ہے ہمارے حساب سے چلیں گے،
کہ آپ نے ہی کیا تھا، یوں ہے. تو وہ آپ کی بات سے یوں کہتے کہ آ گیا. تو یہ بلی کہاں سے آئی؟ بلی کہاں سے؟ بلی، یہ بلی ہے نا جانور، یہ کہاں سے آئی؟ تو اس کا بڑا خوبصورت بیان ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی مشہور ہی ہے کہ جس کے اندر سارے جانور تھے، انسان تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہے. اور حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کہ سب انسان کن کی اولاد ہیں؟ حضرت آدم کی. لیکن جب نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان آیا تھا تو سب ختم ہو گئے تھے، صرف وہی بچے تھے جو اس کشتی میں موجود تھے جو حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی تھی. تو پھر اس کشتی میں جو 80 افراد تھے، ان میں سے بھی جو حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد تھی، جو ان کے بیٹے تھے جو اس کشتی میں تھے، اس سے پھر باقی آگے نسل چلی ہے. تو اب جو بھی دنیا میں لوگ موجود ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں، اسی لیے انہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. اب بڑی اچھی بات ہے جی، اب کشتی میں جو ہے وہ جانور بھی موجود ہیں، انسان بھی موجود ہیں، ساری چیزیں. وہاں پر ہو گیا جی مسئلہ کہ وہاں پر چوہے آ گئے. اوہ، چوہے آ گئے، ظاہر چوہے کھانے مسائل کرنا شروع ہو گئے. تو اب شکایت ہوئی حضرت نوح علیہ السلام سے کہ چوہے پرابلم کر رہے ہیں. تو اس کے حل کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے، شیر موجود تھا، اچھا اس کو بھی بخار ہوا تھا. اچھا یہ بھی ایک بات، شیر کو بھی بخار، ورنہ جو وہ شیر تو مسائل کر دیتا وہاں پہ. یہ بھی ایک بات یہ بھی ہو جاتی ہے، سب سے پہلا بخار کس کو ہوا؟ ہاں وہ شیر. اگر کسی کو بخار ہے تو دل چھوٹا نہ کرے، کیونکہ پہلا بخار ہی شیر کو ہوا بخار. وہ شیر نے مسائل کرنے تھے نا، اس لیے وہ آرام سے بیٹھ گیا. بخار تھا تو اس نے آگے مسئلے نہیں کیے. خیر اس کے سر پہ انہوں نے ہاتھ پھیرا تو اس کو چھینک آئی یا ناک سے، منہ سے جو ہے وہ پھر بلی نکل کے آئی. اور پھر بلی جب آئی تو پھر اس نے چوہوں کو کھانا شروع کیا، پکڑنا شروع کیا. تو بقیہ لوگ جو ہے وہ اطمینان میں آ گئے سارے. تو یہ بلی جو آئی وہ اس انداز سے پھر اس کے آگے. لیکن شاہ صاحب اب جو بلیاں ہوتی ہیں وہ عموماً شکار نہیں کر پاتی، کیا وجہ ہے؟ یہ ہمارے ادھر کراچی کی تو نہیں کھا رہی ہیں زیادہ تر. چوہے اپنے گھوم رہے ہیں، بلی اپنے گھوم رہی ہے. اصل میں اسے کھانے کو بھی زیادہ مل رہا ہے. اتحاد ہو گیا، اتحاد ہی ہو گیا. تو انشاءاللہ تعالی پروگرام کے اندر آپ کو ایسی معلومات فراہم کی جائے گی، ایسی باتیں سنیں گے کہ جو شاید اس سے پہلے آپ نے نہ سنی ہوئی. تو آپ نے پروگرام کو جو ہے شروع سے لے کے آخر تک دیکھنا ہے. ہمارے ساتھ جو ہے اور بھی اچھے اچھے سیگمنٹ ہیں، پیارے پیارے سیگمنٹ ہیں. آئیے پروگرام کو مزید آگے کی جانب لے کے چلتے ہیں اور شامل کرنے لگے ہیں ایک اور سیگمنٹ، ایک اور مرحلہ جس کا نام ہے مدحت رسول اللہ کی. سبحان اللہ. واہ کیا بات ہے، واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مدحت رسول اللہ کی یہ سیگمنٹ ہوگا ہمارے نعت خوانوں کے درمیان. ٹھیک ہے، ایک جانب میں ہمارے تعارف کر رہے ہیں حسان رضا تاری، حسان رضا تاری، اور دوسرے جانب ہے ہمارے مدنی رضا تاری. مدنی رضا تاری. اچھا بھائی، آپ دونوں کے درمیان جو ہوگا ایک مقابلہ، اور مقابلے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ایک شعر ہم پڑھیں گے. اس شعر میں کوئی بھی ایک لفظ دیا جائے گا، وہ لفظ آپ کو دیا گا. اب آپ نے ایسا شعر پڑھنا ہے کہ یہ لفظ اس شعر میں آتا ہو. ٹھیک ہے حسن بھائی؟ اور پھر مدنی بھائی یہ جو شعر پڑھیں گے اس میں سے ایک لفظ کا انتخاب ہو جائے گا. جیسی وہ لفظ آئے گا تو وہ شعر جو ہے آپ نے پڑھنا ہے کہ یہ لفظ اس شعر میں آتا ہو. اب دیکھیں کون جیتے گا. یہاں کے لوگ جو ہیں، یہاں کے لوگ یہ ہیں ہمارے حسان بھائی کی ٹیم میں، اور یہاں کے لوگ مدنی بھائی. کون جیتے گا بھائی؟ مدنی بھائی والے کی زیادہ آواز آ رہی ہے بھائی. یہ آپ کچھ کہیں گے ان کو؟ یہ بول رہے ہیں آپ جیتیں گے، کیا کہیں گے آپ؟ مائک میں انشاءاللہ. آپ مائک میں انشاءاللہ. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ بس جو ہے کہ آپ نے اسی بات کو آگے بڑھا دیا. چلیں جی، میں شعر پڑھنے لگا ہوں. اس میں سے ایک لفظ حسان بھائی آپ کے لیے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے. آپ کو لفظ دیا، کیا لفظ دیا جا رہا ہے آپ کو؟ دل. طرز میں پڑھنا ہے، انتر کے ساتھ. دل ہے وہ مل کر دل جو تیری یاد سے
سر ہے وہ سر. آپ کو لفظ دیا جا رہا ہے قدموں. اور آپ سوچ کے رکھیے گا قدموں. قدموں پہ جب کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بڑھ ایڑی ہے جب چاند سے بڑھ ایڑی ہے رخسار کا کیا ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی میں چاہوں گا آپ لوگ کوئی لفظ بولیں. قدموں میں جبھی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے روشن ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا. چلیں بھائی چاند. چاند سے ان کے چہرے پر مل کر فام دو. چاند سے ان کے چہرے پر سوئے مشک فام دو. بن گئے کھیلا ہوا مگر وقت سگر شام دو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لفظ دیا جا رہا ہے آسان ہے مشکل. مائک میں جو آپ کو دینے دیتے تھے. آپ ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ آتا ہو دن. دن لغو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. یہ بھی نہیں آپ کو لفظ دینا بالکل آسان دینا بالکل آسان. بھی ہے نا یہ نہیں درمیان نہیں کہیں پر بھی آ جائے شروع میں آ جائے درمیان میں آ جائے بس ختم ہونے سے پہلے پہلے آ جائے وہ. 5 محشر گیا اگر محشر اس بات کا ہم ہوڈ ہم جن کے سناخواہ ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. محشر آپ نے نہیں بتانا ہے آپ جو طریقہ کار ہے اس سے آ جائیں یہاں پہ بیٹھے ہم. کاش محشر میں جب ان کی آمد گور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ماشاءاللہ. جی کچھ کہیں گے آپ. جی آپ نے جو شروع میں ایک واقعہ سنایا تھا اس پر میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا. ایک سچا واقعہ عرض کرنا اگر آپ ابھی ان کا سیگمنٹ ہو جائے. جی جی میں شاید اسی شعر سے متعلق تھا. اچھا آپ نے مدنی بھائی سلام کا اسے ہم ایک ایک شعر پڑھیں تاکہ ہم زیادہ شعر ہیں. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو ایسا شعر سنائیں جس میں لفظ آتا ہو. ماحول بنا دینا ہے آپ نے. آمد. آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا احمد مجتبی مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا احمد مجتبی مرحبا مرحبا. آپ کو ایسا شعر سنائیں میں لفظ آتا ہو مرحبا. 5 4 3 یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے. بولو مرحبا بولو مرحبا. یہ کون سے شہنشاہ
بیچ میں کچھ فرما رہے, کیا فرما رہے ہیں؟ یہ جو انہوں نے پڑھا ہے, یہ بولو مرحبا, یہ کیا شعر کا حصہ ہے, مصرے کا حصہ ہے؟ نہیں, یہ تو اپنے چلتا ہے نا, مل کر بولیں بولو, یہ تو ہمارے چلتا ہے. چلیں جی, آپ لوگوں کی جانب آ رہے ہیں, جس کو جواب آئے گا زور سے بولیں. ہر صحابی نبی ماشاءاللہ, جنہوں نے بولا اچھی بات ہے, لیکن جنہوں نے ہاتھ اٹھا کے بولا بہت اچھی بات ہے, ٹھیک ہے. سب صحابیات بھی زبردست زبردست. پہلا سوال, حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں, آپ کے والد صاحب بھی نبی ہیں, کوئی ان کے والد صاحب کا نام بتائے گا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. نام کیا, آپ کا نام کیا ہے؟ محمد رجب. آپ کو پتا ہے آپ کا جواب کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا مائک میں؟ درست. اگر آپ کو ایسا لگے گا نا جواب درست ہے تو آپ نے بول دینا ہے ٹھیک ہے. ماشاءاللہ زبردست, شاباشی دیں, شاباشی شاباشی تو دیں کم از کم, شاباشی. چلیں ایک اور سوال, یہ بتائیے سورہ بقرہ کے بعد کون سی سورت ہے؟ سورہ بقرہ کے بعد کون سی سورت ہے؟ سورۃ آل عمران. دوبارہ سورۃ آل عمران. آپ کو پتا ہے آپ کا جواب کیا ہو رہا ہے؟ درست. مسکرا کے بولیں, پھر ذرا ایسے بولیں جذبے سے, سورہ آل عمران. سورۃ آل عمران. اچھا, آپ نے بات بھی ایسی کرنی ہے, جواب دینا ہے تو ذرا ٹھیک ہے, مزے سے جواب دینا, آپ نے مزہ ہے. چلیں جی, یہ بتائیے مکڑی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اس کے میں آپ کو 3 آپشن بھی دے دوں گا, ٹھیک ہے. نمل, بقرہ, عنکبوت, نحل. 4 ہو گئے, 4 میں سے ایک ہے. دی فاسٹ فاسٹ چلیں, فاسٹ فاسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد حسن الطاری. یہ مکڑی کو عربی میں عنکبوت کہتے ہیں. برابر والے سے, برابر والے سے, جلدی جلدی جلدی, فاسٹ فاسٹ. عنکبوت. عنکبوت, برابر والے. عنکبوت. آپ بتائیے زور سے, یہیں سے. آپ سے پوچھا مکڑی کو عربی نہیں, نحل. سنیے, مکڑی کو عربی میں کہتے ہیں, اب جن کو معلوم ہے زور سے بولیں. جی ہاں, مکڑی کو عربی میں کہتے ہیں, جنہوں نے بتایا ان کا جواب شاباش شاباش. چلیں ایسا شعر سنا دیں جس میں بچہ آتا ہو اور پھر بچہ آتا ہو, یعنی 2 مرتبہ بچہ بچہ. ہاتھ کھڑا کرنا. تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. یہی شعر کوئی جوش میں سنا دے, یہی شعر. چلیں آپ ان سے بھی لیں, ان سے آ گیا. چلیں جوش میں, بغیر طرز میں, جوش میں, بغیر طرز میں, جوش میں. تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا. میرے بھائی نام کیا ہے آپ کا؟ صدام حسین. صدام حسین. جوش میں, تیری نسل اور جوش میں, تھوڑا سا جوش بڑھا دیں. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. شاباش شاباش شاباش. چلیں ایک اور شعر, ایسا شعر سنا دیں جس میں لفظ آتا ہو عید. عید امیر سنت کا ہو لکھا ہوا, عید لیکن لکھا ہوا امیر سنت کا. جی آئیے جلدی فاسٹ, کھڑے ہو جائیے, اب کھڑے ہو جائیے بھائی. جی نام؟ عبد الوحید الطاری. عبد الوحید الطاری, سنائیے. تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی, میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے. شاباشی شاباشی, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, زبردست. چلیں جی, اب یہ بتانا ہے آپ نے, اللہ پاک یہ دعا بھی کی جاتی ہے, ہماری دعا بھی دی جاتی ہے, عمر میں سیرلی میں ایک چیز عطا فرمائے, کیا کہتے ہیں اس کو؟ کس نے بولا ہے؟ ان کے والے. جلدی جلدی فاسٹ. اللہ تعالیٰ آپ کے پیسوں میں, چلیں کوئی یہ جملے میں اللہ پاک آپ کے پیسوں میں برکت عطا فرمائے. اچھا, ہمارا سوال یہی تھا
کچھ لوگ کہہ رہے ہیں برکت اور کچھ لوگ کہتے ہیں برکت. کیا ہے؟ برکت. پیسوں والا بولے نا والا. اللہ پاک آپ کے پیسوں میں برکت عطا فرمائے. پھر برکت آ گئی. جی اور کوئی اس لفظ کو جملے میں بولنا ہے. جی جی. اللہ پاک آپ کے پیسوں میں برکت عطا فرمائے. آپ کے بھی. اچھا یہ ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں برکت اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں برکت. صحیح جو تلفظ ہے وہ ہے برکت. کیا ہے؟ برکت. اچھا اس کو یوں بھی نہیں رک کے بھی نہیں کہنا ہے برکت. اس کو آپ نے روانگی میں جس طرح دیگر آپ الفاظ بول رہے ہیں اس طرح بول کے نکل جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے. چلیں جی ایک اور ہم آپ سے بات پوچھنے لگے. سب سے پہلے کون سا درخت پیدا کیا گیا؟ بڑا دلچسپ سوال ہے. بچیوں سے چلیں, بچوں سے. کھجور کا. جی کھجور تھا. جی سب سے پہلا درخت. جی آ رہا ہے آپ کے ذہن میں؟ جی کون سا ہے سب سے پہلے کون سا درخت جو ہے؟ چلیں اس کا جواب ہم آپ کو تھوڑی دیر بعد دیتے ہیں, ٹھیک ہے؟ ابھی آپ سوچیں. کالس کی جانب بڑھیں گے. جی کال دیجیے. میرا نام محمد مان ہے, میں چکوال سے بات کر رہا ہوں. پیارے عابد بھائی آپ کیسے ہیں؟ میں آج آپ کو ایک اچھی بات بتاؤں گا. خود کو بدلنے کا آغاز اپنی ذات سے کرو, دنیا خود بدل جائے گی. میں ساتھ نہ سناؤں گا. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے. دعوت اسلامی زندہ باد. باقی کل مدینے دی. اچھا یہ جو نا نعرہ ہے دعوت اسلامی, اچھا جیسا نعرہ ہوتا ہے نا ویسے بندہ جواب دیتا ہے. اگر نعرہ ایسا لگے گا دعوت اسلامی, جواب بھی ایسا آئے گا زندہ باد. تو نعرہ نعرے والے انداز میں دعوت اسلامی, دعوت اسلامی زندہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا یہ پہلے اپنی ذات, پہلے اپنے آپ کو بہتر کریں, ٹھیک ہے؟ بعض دفعہ یوں ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے. کیا بولا جا رہا ہے؟ اسی طرح ہاتھ کے اشارے سے یہ صحیح نہیں ہے. تو اس کا ایک مطلب یہ ہے آپ ایک انگلی اس کی طرف اٹھائے میں تو تین انگلی طرف بھی آ رہی ہیں, ٹھیک ہے؟ تو اپنے آپ کو بہتر کیجئے, اپنے آپ کو اچھا کیجئے, انشاءاللہ تعالی دوسروں کی طرف بھی آپ چلائیں گے. اپنی ذات سے جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے. جی نہیں ایک سمجھانے کے لیے یوں اٹھائیں. اچھا صاحب یہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس برائی یا جس عیب کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہماری اپنی ذات میں پایا جاتا ہے. یعنی اپنے آپ کو بندہ بھول جاتا ہے. یہ بھی نفس کا ایک دھوکہ ہوتا ہے کہ نفس اور شیطان جو انسان کو اپنے عیوب سے بھلا کر دوسروں کے عیوب میں مبتلا کرتا ہے کہ ان کے عیوب دیکھے. اور یہ عربی کا ایک محاورہ بھی ہے کہ تأمل العیب عیب, دوسروں کا عیب دیکھنا بھی عیب ہے. اور وہ بندہ کہ جو خود وہ برائی کر رہا ہے اور دوسرے کو کر رہا ہے تو اس کے لیے پھر محاورہ بولا جاتا ہے خود میاں فضیحت اوروں کو نصیحت. کیا محاورہ دیا آپ نے. امیر علیہ سنت کی بھی یہ عادت مبارکہ اور آپ کے ملفوظات میں بھی یہ چیز ملتی ہے کہ ترغیب دلانے کے لیے خود سراپا ترغیب بنے. اور مدنی مقصد جو امیر سنت نے عطا فرمایا اس ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. مجھے آدھے سے بول لے لیتے ہیں, آدھے سے بول لے لیتے ہیں. بول کہاں ہے, میں تو باتیں چل رہی ہیں. جی فرمائیں. یہ عرض کر رہا تھا کہ امیر علیہ سنت نے بھی جو اصلاح کا ہمیں ایک انداز عطا فرمایا ہے مدنی مقصد کی صورت میں, اس کا آغاز بھی ابتدا سے ہی ہوتا ہے, اپنی ذات سے ہوتا ہے. قرآن مجید میں بھی آپ دیکھیں آیات کہ رب تبارک و تعالی نے جس طرح اس عالم میں غور و فکر کرنے کا ارشاد فرمایا, اپنی ذات میں بھی غور و فکر کرنے کا ارشاد فرمایا. تو جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے تو بہت ساری چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں. پھر اپنے عیوب جب بندے کے سامنے شاہ صاحب ظاہر ہو جاتے ہیں نا, دوسرے کے عیب کی فکر نہیں رہتی, اپنی اصلاح میں بندہ مشغول ہو جاتا ہے. بہت اچھی بات کی, بہت اچھی بات کی. اور جب وہ کہتے ہیں جو بعمل ہوتا ہے اس کی زبان میں بھی تاثیر ہوتی ہے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ, بہت اچھی بات کی. جی کون؟ میرا نام محمد احمد مدنی ہے. میں نام شہری چگال کریں پیا سونے سونے آبی بات میں تانو سرا کے اتنا سنے سا کالیاں زلفاں والا دکھی دلا دا سہارا. ماشاءاللہ ایک ہی مصرع, دوسرا آپ سنا دیں مل کر.
سب نالو. ماشاءاللہ. اب بڑھیں گے اگلے مرحلے کی طرف, اگلے سیگمنٹ کی طرف, جو کہ ہوگا ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے میرا مدرسۃ المدینہ. آ جائیے بچے. واہ کیا بات ہے, آئیے بچے, بچے آ جائیے, بچے آ جائیے جلدی. ماشاءاللہ. کچھ اور کالز ہیں, کال چلائیے. میرے پیارے پیارے عابد باپو, میں آج آپ کو نعت سناؤں گا. میرا نام محمد احمد رضا ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میری عمر 10 سال ہے. لج پال نبی میرے, لج پال, لج پال, لج پال نبی میرے, دادی توا دینا. لج پال نبی میرے, دادی توا دینا. جدو وقت نظر آئے, جدو وقت نظر آئے, دیدار عطا کرنا. جزاک اللہ خیرہ. دعوت اسلامی کڈس مدنی چینل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں جی, اب آپ دونوں کے درمیان سیگمنٹ ہے. ایک طرف ہے ہماری ٹیم اے اور اس طرف ہے ٹیم بی. زور سے تو بولو. نام کیا ہے, نام بتائیے. محمد سبحان. محمد سبحان. دوسرے والے بچے محمد زہیب. محمد زہیب. محمد حسن رضا تاری. محمد حسن رضا تاری. حسن رضا تاری. ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں کون سی ٹیم جیتتی ہے. اچھا, طریقہ کار یہ ہوگا, ایک سورت کا نام ٹیم اے بتائے گی اور ایک سورت کا نام ٹیم بی بتائے گی. سورت کا نام ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے, ریپیٹ ہو جائے گا تو آپ لوگ بتائیں گے. جج ہیں آپ لوگ, تیار ہیں؟ 5 سیکنڈ کا وقت ہوگا آپ لوگ, ٹھیک ہے. اور یہاں سے کوئی سورت کا نام نہیں بتائے گا, بالکل قریب کر کے, مائک قریب کر کے. ٹھیک ہے میرے بچوں, چلیں بتائیے نام, سورت کا نام, کوئی سی بھی سورت کا نام. سورہ نبا. سورہ نبا. سورۃ النازعات. سورہ نازعات. سورہ عبس. سورہ عبس. سورۃ الشمس. سورہ شمس. سورہ تکویر آتی ہے. شمس کا ہے نا آپ نے, آپ اپنا بتائیں اپنی سورتوں کا. سورہ تکویر. سورۃ الانفطار. انفطار. سورہ مطففین. سورۃ الانشقاق. زبردست. سورہ فجر. سورہ سورۃ فجر. البروج. زبردست. سورۃ اللقمان. سورۃ العادیات. سورۃ البقرہ. سورۃ الزلزال. زبردست. سورۃ النساء. سورۃ الناس. ماشاءاللہ, یہ اتنی تیزی میں بتا رہا ہے, میں یوں دیکھنا پڑ رہا ہے, کبھی یوں دیکھنا پڑ رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, زبردست. بتائیے بیٹا کس کی باری ہے. سورۃ الہود. سورۃ الاخلاص. سورہ اخلاص. سورہ ناس. سورہ ناس ہو گئی, یہ ہو گئی. کس نے بتائی تھی؟ خوش تو ہو جاؤ, خوش. فیصلہ ہو گیا, فیصلہ ہو گیا, ہو گیا فیصلہ. کس نے جیتا؟ یہ کیا کریں, بتائیں بتائیں کیا کریں, بڑھائیں آگے یا بس دوسرا سیگمنٹ کی طرف جائیں؟ جی, پھر یہ مانگیں گے موقع, یہ چلتا رہے گا پھر سلسلہ. دوسرا سیگمنٹ, ٹھیک ہے. اب بڑھیں گے دوسرے سیگمنٹ کی جانب. اچھا جی, جلدی جلدی بتانا ہے. جس کو جواب آئے گا, جو پہلے بتا دے گا اس کو 2 نمبر مل جائیں گے. ٹھیک ہے, جو پہلے بتا دے گا, جس کو جواب آئے فوراً مائک میں, ان کو بھی مائک دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسی سورت کا نام بتائیے جس میں حرف لام آتا ہو. سورۃ الفیل. کس نے بتایا؟ جواب آپ نے اپنے نمبر کی کاؤنٹنگ رکھنی. کتنے ہو گئے؟ ایسی سورت کا نام بتائیے جس میں حرف طا آتا ہو. سورۃ الطلاق. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایسی سورت کا نام بتائیے جس کے آخر میں حمزہ آتا ہو. کوئی بھی بتا دے. سورہ نبا. ہے حمزہ. سورہ نبا. اچھا, آپ لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے, جواب درست ہے تو آپ بول دیا کریں جواب درست ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کتنے ہو گئے نمبر؟ 4 ہو گئے نا بیٹا, 2 نمبر کہاں سے آ گئے آپ کے پاس؟
چلیں جی, ایسی سورت کا نام بتائیے جس کا آخری حرف ہو, چلیں تھوڑا سا اور مشکل, جس کا پہلا اور آخری حرف ایک جیسا ہو. پہلا سورۃ اللیل. اچھا آپ لوگ بھی یوں ہو جاتے ہیں؟ سبحان اللہ بھائی, جواب درست ہے تو زور سے بولا کریں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کتنے نمبر ہو گئے مائک میں؟ 6. اور آپ کے؟ چلیں ایک اور. ایسی سورت کا نام بتائیے جس کا پہلا حرف اور آخری حرف ایک جیسا ہے, ایک ہی ہے. سورۃ المطففین. آپ بتا دیں, جو بتا دے گا. ایک خاتون کا بھی نام ہے, سوچیں, میں آسان کر دیتا ہوں. چلیں آڈینس میں جائیے. آڈینس, سورۃ المریم. آپ نے آڈینس میں نہیں آنے دیا ہے. چلیں آڈینس سے ایک اور لیں. کتنے نمبر ہو گئے؟ 8. آپ کے؟ آواز بھی نہیں نکل رہی. پانی جی, مچھلی تو کھلائیں شاہ صاحب پہلے. مچھلی کھلاؤں ہے. نمبر کم تو صحت بھی لگ رہا ہے جا رہی ہے, نمبر زیادہ. شاہ بشاہ. چلیں ایسی سورت کا نام بتائیے جس سورت کا نام ہی بس ایک حرف ہے. سورۃ الصاد. اب تو آئے مسکراہٹ, کچھ نمبر آئے. چلیں جی, ایسی سورت کا نام بتائیے جس میں صرف 2 حرف ہیں. سورۃ العین صاد. حامیم. اس میں شاباش بندے, شاباش دے, شاباش. ایسے ہاتھ والی. ادھر آئے. شاباش. آرام سے محبت, تھوڑی انرجی آ جائے گی. ہاں یہ اچھا, یہ اگر کچھ نہ ہونا دینے کو شاباش تو دیں. اگر آپ کسی کو شاباش دیں نا تو اس سے خوشی ہوتی ہے سامنے والے کو. کیا ہوتی ہے؟ آپ, میں چاہوں گا برابر والے ایک دوسرے کو شاباش دے دیں. ہلکے. ہاں ہلکے. شاباش. ماشاء اللہ. تھوڑا شاباش. صحیح, ماشاء اللہ. چلیں ادھر آ جائیے. کس چیز کی تھی؟ ایسے تھوڑے محبت والی تھی. چلیں کتنے سے ہو گئے؟ 10 10. آخری سال. کوئی ایسی سورت کا نام بتائیے جس کا پہلا حرف یا ہو اور آخری حرف سین. یاسین. کس نے بتایا؟ پہلے انہوں نے بتایا. زبردست. ماشاء اللہ. فیصلہ ہو گیا ہے. اور یہ مقابلہ کون جیتا؟ ہمارے وقار شاہ صاحب آ جائیں. وقار شاہ صاحب بتائیں گے آپ لوگوں. کون جی صاحب؟ کہاں تھے آپ؟ اسی پروگرام میں تھے آپ بھائی. پہلا آلہ کیا ہو گیا تھا؟ پہلا آلہ سیگمنٹ کس نے جیتا تھا؟ ٹیم بی نے جیتا تھا. ٹھیک ہے. اور دوسرا آلہ برابر ہو گیا. دونوں جیت گئے ماشاء اللہ. شاباش لے لے. شاباش. واہ جی شاہ جی واہ. کس کو دینی ہے؟ دونوں, چاروں کو دیں. چاروں. ماشاء اللہ. باپو بھی دیں گے نا. ماشاء اللہ. وہ بھی دے دیں مدینے کی شاباش کے. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اپنے والدین کے ساتھ امیر السنت کے ساتھ میٹھا مدینہ دکھائے, پیارا کعبہ دکھائے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. اچھا جی, بیٹا مائک دے کے چلے جائیں. میں ایک پروگرام کر رہا تھا تو میں بچے کو کہا کہ بھائی مائک دے دو. بولا یہ مائک نا مجھے ایک بچے نے دیا ہے. تو وہ مائک دیا تھا برابر والے بچے نے اس کو, تو بولا نہیں میں اسی کو دوں گا. میں نے بولا بھائی ہمیں دے دیں. بس ہمیں شاید اس مائک پہ حق اس بچے کا ہے. تو بچوں کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں. اب ایک سیگمنٹ کرنے لگے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ بھی ایک بڑے اچھے دلچسپ والے انداز میں ہوگا. اس میں ہوں گے ہمارے ساتھ 2 نوجوان شامل. کتنے؟ 2 نوجوان. ایک نوجوان ہوں گے ہمارے وقار شاہ صاحب. جزاک اللہ. یہ تو ایک جوان ہے. ایک ہے نا, ایک 9 لانا ہے آپ کے 9 نوجوان. اور دوسرے ہوں گے ہمارے راشد بھائی. اچھا طریقہ کار یہ ہوگا سیگمنٹ کا کہ وقار شاہ صاحب کسی ایک بزرگ کا نام بتائیں گے اور راشد بھائی آپ بتائیں گے ان کا مزار کہاں ہے. پھر آپ نے نام بتانا ہے,
آپ بتائیں ان کا مدار کہاں ہے. اب دونوں بھائی ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے آسان آسان نام لیں. عبداللہ شاغادی مدار کہاں ہے؟ اس طرح چلیں یا آپ مشکل کر دیں. چلیں بھائی آپ کی بات تو خیال کر لیں گے، آپ خیال فرماتے. چلیں وقار شاہ کسی امتحان میں ڈال. پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم بزرگوں کے ساتھ. سبحان اللہ. وقار شاہ چلے جی پہلا شاہ عبداللطیف بٹائی علیہ رحمہ. ماشاءاللہ زبردست. سندھ. زبردست زبردست ماشاءاللہ. پورا صوبہ آ گیا نا. جی اب آپ کی باری. نہیں وہ سندھ ہی میں. آپ مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے؟ ٹھیک ہے ہمارا لگ رہا ہے کہ آپ گلی نمبر بھی پوچھیں گے شاید. شاہ صاحب آج بھی مقابلہ نہیں بن رہا، اس دن جو ہے بنے گا بنے گا. شاہ صاحب ہیں، میں پہلے ہی جو ہے نا شروع تو کر دیا نا آپ نے. یہ آپ شروع ہو گیا پر گیا نا. چلیں جی آپ نام لیں. جی ابھی تو شروعات ہے. پہلا ہی بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. پنجاب. سبحان اللہ. زبردست بھائی جواب درست ہے تو ذرا شاباش ہوئی شاباش ہوئی. واہ کیا بات ہے. سبحان اللہ. اچھا یہ بھی ہے اگر کوئی جواب درست دیتا ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا اپریشیٹ کریں. ماشاءاللہ ماحول بنا کے رکھنا ہے. جی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ. لاہور. سبحان اللہ. آپ نے جواب بھی ایسے ذرا. لاہور شہر. سبحان اللہ. آپ کی باری ہے. بہاؤدین زکریہ رحمۃ اللہ تعالی. پنجاب. آپ پنجاب تھوڑا سا تو شہر کا نام لیتے ہیں. پنجاب اتنا بڑا ہے میں اسی لیے پہلے ہی سندھ سے شروع ہوا. تھوڑا سا جس کا پکا پتا نا یہ ہے. بہاؤدین زکریہ ملتانی رحمۃ. زبردست زبردست. ملتان شہر میں ماشاءاللہ. ملتان شہر وہ بتائیں گے. اچھا اب آپ کی باری. بہت سارے. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ. اجمیر شریف. سبحان اللہ. ان کی باری میں کر دیا ان لوگوں. آپ مدینے جائیے مکے جائیے. آپ صرف پاکستان میں ہی گھوم رہے ہیں. مولا علی مشکل کشا حیدر کرار رضی اللہ عنہ. اللہ. نجف شریف. زبردست زبردست ماشاء اللہ زبردست. آپ کی باری نام لینا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. سبحان اللہ. مسجد نبوی اور روضہ مبارکہ نبی کریم علیہ السلام. سبحان اللہ. شہر کا نام نہیں لیا آپ نے. مدینہ شریف. مدینہ شریف. زبردست. محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق عمر کی ہے. سبحان اللہ. بنا دیا. نام مبارک. میں نے تو لیا تھا صدیق اکبر. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جنت البقیع مدینہ شریف. ماشاءاللہ. 1 منٹ تک یہ سیگمنٹ جاری رہے گا. دیکھتے ہیں شاید کوئی فیصلہ ہو جائے. میرا مشکل لگ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی. مدینہ شریف نبی کریم علیہ السلام کے پہلو میں. مل گئے آپ دونوں مل گئے. اللہ ایسی رکھے ملا ہوئے رکھے. جی میں نے لے لیا. جس کی باری خود ہی لے جا کرے. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کربلا. سبحان اللہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. امام حسن رضی اللہ عنہ. جنت البقیع. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کس کی باری؟ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. مدینہ شریف. اچھا یہ بھی انداز ہے. سبحان اللہ. تھوڑا سا وقت لے لیں. ماشاء اللہ جلدی بھی کرنا. جی اور اب آپ مدینہ احد مدینہ. نام بھی آپ لیں گے نا بزرگ کا نام. آپ تو خود وقار شاہ صاحب اتنے سیگمنٹ کرتے ہیں. بزرگ آپ نے اچانک سے سیگمنٹ لایا نا. اب میں آپ کو پہلے سے بتاؤں گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگلی دفعہ. بزرگ کا نام لینا ہے حاجی مشتاق علیہ رحمہ. ماشاءاللہ. بہت آسان ہے. کراچی صحرائے مدینہ. سبحان اللہ. نام کوئی مشکل ہو. مشکل مفتی وقار الدین قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی. کراچی. سبحان اللہ. وقار بھائی کو تو یہ اچھی طریقے سے ہو گئے. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. حضرت نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی. ماشاءاللہ. مراد آباد ہند. سبحان اللہ. اگر میں ہند مجھے اتنا ہے کہ ہند یہاں سے بتائیں. ناظرین ہند تو ہے. یہ تو ٹھیک ہے. نعیم الدین گجرات. نہیں وہ مفتی یہ تو ہو گیا. کون نام ہو گیا. چلیں جی یہ سیگمنٹ چلا اچھے انداز سے. اور آگے بڑھیں ہمارے شاہ صاحب. سبحان اللہ. برابر ہو گیا نا سب. برابر. جی ہاں برابر ہو گیا اور اچھے انداز سے ماشاءاللہ. زبردست زبردست. اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو حاجی بنا دے. آمین. حاجی حلوہ بھی کھلایا آپ. حج سے. صحیح ہے ماشاءاللہ. چلیں کچھ کالز لیتے ہیں پھر انشاءاللہ ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ ایک سیگمنٹ کریں گے. جی سبحان اللہ. میرا نام محمد احتشام اتاری ہے. میں مدرسۃ المدینہ بوائز کمرہ خرد میں پڑھتا ہوں. عابد باپو آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا ہے. اسے دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے. واہ
کیا بات ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بتوں پر بھی برسا دے برسانے والے. ماشاء اللہ زبردست زبردست. بہت اچھے انداز سے کال کی جنہوں نے کالز کی. اللہ تعالیٰ ان کو میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے, پیارا پیارا کعبہ. تیار ہیں آپ لوگ ہمارے بزرگ؟ ٹھیک ہے, ایک ایکٹیویٹی ہے انشاءاللہ تعالیٰ, اس کو بھی شامل کرتے ہیں. پھر ہمیں سیگمنٹ شروع ہونے جا رہا ہے جس کا نام ہے باتیں ہیں کچھ خاص. واہ کیا بات ہے واہ. اچھا جی, ایسے بولنا ہے. آپ لوگوں نے جو ہے, ہم آپ کو ایک اچھی سی بات سنائیں گے, ٹھیک ہے, اور آپ چاہیں تو اس میں حصہ لے سکتے ہیں. ہمارے بزرگ بھی, ہمارے نعت خواں بھی, اور ہمارے مبلغین بھی. جی ایک بات سنانے لگیں, بات ہے کچھ خاص. جی دکھائیے, ایک سنیے. کیا بات ہے واہ. کسی نے کیا خوب کہا ہے, اگر تم ادب سے محروم ہو تو خاموشی کو لازم پکڑ لو, یہ بھی بہت بڑا ادب ہے. واہ کیا بات ہے, واہ کیا بات ہے. جی کیا کہیں گے اس بات میں, مائک میں؟ سبحان اللہ, صحیح بات کی ہے. اچھا ہمیں پتا ہے بہت اچھی بات یہ ہے, اس بات کو آگے بھی بڑھائیں. ٹھیک ہے, آپ کچھ کہیں گے اس بارے میں؟ ادب کو پکڑو, کیا کہیں گے؟ با ادب با نصیب, بے ادب بد نصیب. زبردست, یہ بات آگے بڑھائے آپ نے, زبردست زبردست. ایک اور آپ کو اچھی سی بات سنانے لگے. جی واہ کیا بات ہے واہ. حضرت شہاب الدین شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جس شخص کا ضمیر سے نصیحت کرتا ہو اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتا ہے. واہ کیا بات ہے. جی احمد بھائی, یہاں سے کسی سے لیں اچھی سی بات, کوئی اچھی سی بات آپ میں سے کوئی سنانا چاہتا ہے تو آپ بھی کوئی اچھی سی بات ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. جی کیا بات بتائیں گے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت شہاب الدین شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جس شخص کا ضمیر اسے نصیحت کرتا ہو تو اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتا ہے. مشکل بات تھی ویسے, اس کو آسان کر دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. دوسری بات لیتے ہیں, ایک اور کوئی بات اچھی سی بات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بردبار کو اس کی بردباری کا پہلا عوض یہ ملتا ہے کہ لوگ جاہل کے خلاف اس کے مددگار بن جاتے ہیں. آسان کریں اس کو ذرا, ورنہ یہ راشد بھائی آسان کریں کچھ, دوبارہ کہیے ذرا آپ نے. بردبار کو اس کی بردباری کا پہلا صلہ یہ ملتا ہے کہ لوگ جاہل کے خلاف اس کے مددگار بن جاتے ہیں. بڑا گہرا یہ قول ہے. بردبار کہتے ہیں حلیم کو. حلیم کسے کہتے ہیں؟ برداشت کرنے والے کو. برداشت کرنے والے کو. اب دو افراد ہیں, ان میں سے ایک جو ہے وہ جہالت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سامنے والے کو زد و کوب کر رہا ہے, یا اس کو مطلب اپنے الفاظ کا نشانہ بنا رہا ہے, اور سامنے سے بندہ جو ہے وہ برداشت کر رہا ہے, حلیم ہے, بردبار ہے. تو اب وہ دیکھنے والے اگرچہ وہ حق پر نہ ہو, لیکن چونکہ وہ خاموش ہے, وہ برداشت کر رہا ہے, تو لوگوں کی حمایتیں اس کے ساتھ ہو جائیں گی, اور سب اس چلانے والے کو اور جہالت کا مظاہرہ کرنے والے ہی کو گویا کہ سمجھائیں گے یا اس کو برا کہیں گے. بہت زبردست انداز سمجھائے. ایک چپ اور ایک چپ 100 کو ہرائے. لیکن یہاں شاہ صاحب یہ بھی ہے کہ جہاں شرن بولنا ضروری ہے وہاں پھر بولنا بھی لازم ہوتا ہے. یہ ایک الگ بات ہے, یہ بھی ایک پہلو ہے کہ جہاں بولنا ہے وہاں اپنے بولنا ہے, وہاں خاموش نہیں رہنا. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. ایک اور کوئی بات آپ میں سے کوئی بات؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ عالم اس امت کا طبیب ہے جبکہ دنیا اس بیماری ہے. جب طبیب خود ہی بیماری طلب کرے گا تو دوسروں کا علاج کیسے کرے گا؟ اللہ اکبر. یہ بھی بڑی گہری بات تھی. آج بڑی باتیں لے کر آئے ہیں آپ لوگ, اس کو آسان کرنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور کوئی بات؟ جی آپ کھڑے ہیں. یہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جو ماں باپ کا ادب کرتا ہے وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے. سبحان اللہ.
جی مدنی بھائی اس بات پہ کوئی بات؟ ماشاءاللہ ماں باپ کا ادب کرنا چاہیے جی والدین کا ادب کرنا چاہیے. اچھا ویسے نعت خواہ یوں نہیں مٹا دیتے بات کو, شعر ہو تو یوں اٹھا لیتے ہیں. میں یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ماں باپ کا ادب کرنا بڑی سعادت کی بات ہے, لیکن خدا نخواستہ اس کے برعکس اگر ماں باپ کو بندہ اذیت اور تکلیف دے رہا ہے اپنے عمل کے ذریعے, اپنے قول کے ذریعے, تو اس پر ایک وعید موجود ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی سزا جو ہے وہ آخرت تک ڈیلے ہو جاتی ہے, مؤخر ہو جاتی ہے, لیکن ماں باپ کو اذیت دینا, تکلیف دینا, یہ ایسا جرم ہے, ایسا گناہ ہے کہ جس کی سزا بندے کو دنیا میں بھی ملتی ہے. اللہ پاک ہمیں والدین کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. چلیں جی ماشاءاللہ, ایک کوئی ویڈیو میں اچھی سی بات سن. کیا بات ہے. کسی نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا بغیر سوچے سمجھے کسی سے کوئی بات نہ کرو اور بغیر تیاری کے کوئی کام نہ کرو. واہ کیا بات ہے. جی وقار شاہ صاحب بڑی اچھی سی بات کی ہے انہوں نے, دوبارہ سنا دیں. صرف یہ کوئی بات بتا دیں جو انہوں نے بتائی ہے. نہیں دوبارہ چلائیے اس کو. وقار شاہ صاحب اس پہ کچھ گفتگو کریں. اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا بغیر سوچے سمجھے کسی سے کوئی بات نہ کرو اور بغیر تیاری کے کوئی کام نہ کرو. واہ کیا بات ہے. بات ہے کیا کہیں گے؟ وہی عملی مظاہرہ کیا نا میں نے کہ بغیر سوچے سمجھے کچھ بولنا نہیں ہے اور بغیر تیاری کے کام کرنا نہیں. واہ کیا واہ شاہ صاحب جواب دے دیا آپ نے, پلاننگ کے ساتھ ہو جاتا. تو میں نے کہا دوبارہ سنتے پہ ذہن بنایا گیا. اچھا یہ بات تھی. تو جو بھی کام ہے ماشاءاللہ آپ پروگرام کر رہے ہیں, سب دیکھ رہے ہیں کتنے اچھے انداز سے چل رہا ہے, تو اس کے پیچھے ہمارے عابد شاہ صاحب کی ایک تیاری ہے. اب بغیر تیاری کے آ کے یہاں کھڑے ہو جائیں تو ایک الگ ماحول ہوگا, اور ایک تیاری کے ساتھ آئیں گے تو ایک الگ ماحول ہوتا ہے. تو کوئی بھی کام ہو اس میں تیاری ہوگی اس کے پیچھے تو وہ چیز اچھی نکھر کر آتی. مزہ بھی آتا ہے. تیاری کے بغیر آ جائیں گے تو پھر میں یار یہ خود ہی کو بھی مزہ نہیں آ رہا ہوتا. جب ہمیں کسی کام کرنے میں اچھا نہیں لگ رہا تو سامنے والوں کیسے اچھا لگے گا. تو جو بھی کام کریں اچھے انداز سے کریں, اور جو بھی کام کرنا ہے اللہ پاک کی رضا کے لیے کرنا ہے. ایک اور کوئی اچھی سی بات ہو جائے. واہ کیا بات ہے. کسی نے کیا خوب کہا ہے, عقل سے بڑی کوئی دولت نہیں اور مشورے سے زیادہ مضبوط کوئی مدد نہیں. واہ کیا بات ہے, واہ کیا بات ہے. جی میں چاہوں گا ہمارے یہ دوسرے نعت خواں آپ کو اس بات پہ کچھ آ رہے ذہن میں. مشورے سے بڑی کوئی طاقت نہیں. مشورہ کرنا تو سنت مبارکہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جبکہ ہر چیز کا علم ہونے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں سے مشورہ کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے معاملات میں جو ہم سے بہتر جانتے ہیں اس فن کے اندر تو ان سے مشورہ لیں. وقار بھائی مشورہ کس سے کرنا چاہیے, یہ بھی ایک بات ہے. یہ اس چیز کا آپ مجھے مشورہ دیں کہ مشورہ کس سے کرنا چاہیے. مشورہ صاحب تقویٰ سے کرنا چاہیے. سب سے اولین تو یہ ہے کہ جو تقوی والا ہو, خوف خدا والا ہو, علم والا ہو, کیونکہ جو ایک دین کا درد رکھنے والا یا دینی سوچ رکھنے والا اس کی پہلی ترجیح ہونی چاہیے کہ میرا جو کام ہو رہا ہے وہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. آپ مشورہ ہو سکتا ہے کہ بھائی عقل مند سے کرے, اس سے کرے, تو ہو سکتا ہے بڑے ڈیڑھ سیانے قسم کے بھی لوگ ہوتے ہیں جو سیانے کیا ہوتے ہیں, مطلب جو آپ کو ایسا مشورہ دیں گے کہ آپ کا فائدہ ہو جائے, بھلے وہ شریعت کے خلاف ہو. ٹھیک ہے نا. تو آپ ایسی کی طرف نہ جائیں, بلکہ پہلے یہ دیکھیں کہ یہ جو کام ہونے والا ہے یہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. پھر جو کام ہے اس سے متعلق جو ماہرین ہوتے ہیں ان کے پاس جائیں. آپ سبحان اللہ. اس کا کام کرنا ہے, لکڑی والے سے مشورہ نہ کریں, اور پہلے شریعت کا مشورہ لیں کہ شریعت کیا. آپ بھی کچھ مشورہ دے رہے ہیں. ماشاءاللہ شاہ صاحب نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. مشورہ کس سے لینا چاہیے پورا ایک ٹاپک ہے. ایک بات میں بھی عرض کرتا ہوں کہ مشورہ اس شخص سے لینا چاہیے جو ہمارا بدخواہ نہ ہو, ہمارا بھلا چاہنے والا ہو, ہمارا محسن ہو, یا پھر ہمارے ساتھ مطلب وہ مشفقانہ انداز رکھتا ہو. بندے کو آئیڈیا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون میرا خیر خواہ ہے, تو ہمیشہ خیر خواہ سے ہی مشورہ لینا چاہیے, بدخواہ سے نہیں. زبردست, بہت اچھی بات کہی. جی اب سیگمنٹ شروع ہونے جا رہا ہے جس کا نام ہے ہمارے بزرگ. آئیے تشریف لے آئیے. مائک کیا حال ہے مائک جی. ایک یہ رہا آپ کا. اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ جو ہے ہمارے دو بزرگ ہوں گے جن کو آپ کڈس اپنا بزرگوں کے مدنی چینل پر بھی دیکھتے ہیں. ادھر آ جائیے, ادھر تشریف لے آئیے. اور یہ آج آپ کو بڑی اچھے انداز سے انشاءاللہ تعالیٰ کس ٹاپک پر آج ہمارے ناظرین کو آپ بتا رہے ہیں؟ ہم جھوٹ کے حوالے سے بات کریں گے. جھوٹ کے حوالے سے. جی اور آپ؟ جھوٹ ہی کے بارے میں
कि इसको कंटिन्यू जारी रखें। चलें आप दोनों मिलकर जो है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा थोड़ा इधर हमारी तरफ भी देख लें थोड़ा सा, ठीक है हमारी तरफ भी देखकर नाज़रीन को भी लें जी, क्या फरमाएंगे? नियाज भाई क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पहले से काफ़ी बेहतर है। पहले से काफ़ी बेहतर? ये क्या बात हुई? दरअसल कुछ पाँव में तकलीफ़ के बाइस मेरे चलने में परेशानी थी, लेकिन मलहम लगाने की वजह से अब काफ़ी आराम है। क्योंकि आपने मुझसे पूछा कि क्या हाल है, अगर मैं ये कह देता कि सब खैरियत है तो ये झूठ में शुमार हो जाता। अच्छा, तो इसलिए आपने कहा कि पहले से बेहतर है। जी माशाअल्लाह। यकीनन झूठ जो है वो हमें फंसाता है, हमें मेहनत पर लगा देता है, और जब हमसे कोई एक बात पूछे और हम अगर उसको झूठ कहेंगे तो फिर कभी दोबारा कोई पूछेगा तो फिर हमें याद भी नहीं रहेगा कि हमने कहा क्या था। तो इसलिए उस पर मेहनत भी करनी पड़ेगी, सोचना भी पड़ेगा, और हमको जो है वो बहुत मुश्किल पेश आएगी और ज़िल्लत का सामना भी करना पड़ेगा। तो हमेशा हमें सच बोलना चाहिए। नियाज भाई क्या फरमा रहे हैं आप? तो सही कहा, और अजीब है वो बंदा अतीक भाई कि जो घर में झूठ बोलता है और अगर घर में उसका झूठ खुल जाए तो उसकी माँ बाप बहन भाई उसकी बीवी बच्चे उसकी बात का एतबार नहीं करेंगे। वो इस सोच में पड़ेंगे कि ये जो कह रहा है ये हकीकत में मुबनी है या नहीं है। तो इस वजह से हमें झूठ बोलने से परहेज करना है। जबरदस्त जबरदस्त। हमें जो है क्या बच्चों के सामने भी सच बोलना है? बिल्कुल, सच को हमने अपनी आदत में बनाना है, क्योंकि जैसा कि हमारे पीरों के पीर हज़रत सैयद अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप छोटी उम्र में थे कि आपने अपनी वालिदा से इजाज़त तलब की इल्म हासिल करने के लिए, तो उन्होंने आपको इजाज़त दी और आपको नसीहत की और ये कहा कि मैं कुछ जो सिक्के या रकम आपके सिलाई में छुपा के रख रही हूँ, लेकिन कभी भी झूठ ना बोलना। ये आप वहाँ से रवाना हुए और जब काफिला चल पड़ा तो रास्ते में डाकुओं ने उसको लूट लिया। फिर क्या हुआ? जब उस ऐसा मामला हुआ तो डाकुओं ने सबों के साथ उसकी तलाशी लेते हुए जब बच्चों के पास उस बच्चे के पास पहुंचा, यानी कि हज़रत पीर सैयद अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, तो आपने उसके तलाशी ली तो रकम ना मिली। उसने जब पूछा कि क्या तुम्हारे पास भी कुछ है, तो बच्चा अपनी वालिदा की नसीहत कि झूठ ना बोलना कहा कि हाँ मेरे पास रकम है। क्या उन्होंने सच बता दिया? जी बिल्कुल सच बताया। तो रकम तो लुट जाएगी इस तरीके से। लेकिन उन्होंने अपनी वालिदा की बात पर अमल करना था और खौफ खुदा सबसे बड़ी बात। जब डाकुओं के सरदार के पास वो डाकू पहुंचे अतीक भाई, तो उन्होंने पूछा कि क्या कोई ख़ास बात, तो डाकू ने कहा कि हाँ एक बच्चा है जो कहता है कि मेरे पास रकम मौजूद है। हमने उसकी तलाशी ली लेकिन ना मिला, तो उसने बोला बुलाया जाए। जब वो आया तो पूछा कि तूने क्यों नहीं छुपाया, अगर तू छुपा लेता तो तेरी रकम महफूज हो जाती, बच जाती। तो आपने इरशाद फरमाया कि मेरी वालिदा ने कहा था कि झूठ ना बोलना। सुभान अल्लाह। आपका ये कहना अतीक भाई उस डाकुओं के सरदार पर असर हुआ और वो अपने पूरे गिरोह के साथ तौबा करके नेक राह पे चल पड़ा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हमें चाहिए कि हम सच का सहारा लेते हुए सच बोला करें, झूठ से बचें, ना बच्चों से झूठ बोलें, ना बड़ों से झूठ बोलें, और ना ही हमारे बुजुर्ग झूठ बोलें, ना नौजवान झूठ बोलें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत अच्छे जा रही है माशाअल्लाह। अब हम प्रोग्राम को करेंगे इख्तिताम, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त भी हो गया, और सब इधर ही आ जाएं, इधर ही आ जाएं, इधर ही आ जाएं, इधर ही खड़े हो जाएं, और सब हम सब मिलकर पढ़ेंगे। आ जाइए राशिद भाई। वाह क्या बात है मदीने की, वाह क्या बात है मदीने की, वाह क्या बात है मदीने की, मदीने की वाह क्या बात है मदीने की। बुला लो फिर मुझे शाहे बगरो बगरो मदीने में, मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने में, मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने में।
جزاک اللہ خیرہ، بہت بہت شکریہ وقار شاہ صاحب، بلایا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ حسان بھائی، آمین، جزاک اللہ خیرہ. کیا